تیرے آنے سے زمانے میں نہ کیا کیا آیا، تیرے آنے سے زمانے میں نہ کیا کیا آیا، آگہی آئی، شعور آیا، سلیقہ آیا، مچ گئی دھوم کے آنگن میں بنو ہاشم کے، مچ گئی دھوم کے آنگن میں بنو ہاشم کے، ایک بشر آیا ہے یا نور کا حالہ آیا، حشر تک کوئی بھی تجھ سا نہ کبھی آئے گا، حشر تک کوئی بھی تجھ سا نہ کبھی آئے گا، تجھ سے پہلے بھی کبھی کوئی نہ ایسا آیا، نعت پڑھتا ہوا جب حشر میں پہنچا ارسل، نعت پڑھتا ہوا جب حشر میں پہنچا ارسل، غل ہوا شاعر سرکار مدینہ آیا۔ آج کے مصطفیٰ یا مصطفیٰ سیزن 1 کے ایپیسوڈ میں جو ہمارے آج کے مہمان ہیں وہ ایک شاعر ہیں اور نعت کے حوالے سے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس کو ایک الگ زاویے سے دیکھا ہے، نعتیہ تحقیق کو ایک الگ نقطہ نظر سے دیکھا ہے اور نعتیہ تنقید پر ایک الگ طرح سے گفتگو کی ہے، نعت خوانی کے حوالے سے اپنا ایک الگ ذوق رکھتے ہیں، اپنی الگ رائے رکھتے ہیں۔ ان سے گر یاد رہے کا ایک ایپیسوڈ پہلے ہو چکا ہے، ہمارے دل میں دوبارہ یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ان کو پھر بلایا جائے۔ جناب ابوالحسن خاور جو کہ بہت اچھے شاعر ہیں، نعت ورثہ گروپ کے ایڈمن ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، نئے ٹیلنٹ کو پروموٹ کرتے ہیں، سامنے لے کے آتے ہیں، خاص طور پہ اچھا شعر کہنے والے کو۔ آئیے جناب ابوالحسن خاور سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم خاور بھائی۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو مصطفیٰ یا مصطفیٰ سیزن 1 میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ آپ کے ساتھ گر یاد رہے ایک پروگرام پہلے ہوا تھا، اس کو ناظرین نے، نعت سے وابستہ لوگوں نے بہت پسند کیا، اس کے حوالے سے بہت اچھی آراء سامنے آئیں، تو ہمارا جی چاہا کہ جو یہ یکم ربیع الاول سے چلنے والا پروگرام ہے اس میں آپ کو ایک دفعہ پھر دعوت دی جائے اور آپ سے بات کی جائے۔ یہ تو میری خوش بختی ہے۔ مصطفیٰ یا مصطفیٰ میں سب سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو ادب کا کلچر تھا اور جو ماحول تھا، آپ کی آمد کے بعد جو سارا تبدیل ہوا اور کیسے محبتوں کے پھول نے بکھیرے، اس کے حوالے سے کچھ ابتدائی بات کرتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ آپ ان کی سیرت کو کس حوالے سے دیکھتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اگر دیکھا جاتا ہے جو امپیکٹ ہے تو وہ سب سے زیادہ مستقل مزاجی اور اپنی ٹارگٹ کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے وہ چیز مجھے لگتا ہے۔ اگر ہم دیکھیے، ہم مسلمان ہیں اور قرآن اور حدیث اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو بلا کسی سند کے یا بلا کسی دلیل کے مانتے ہیں، لیکن اگر ہم اس سے ہٹ کر جیسے ایک سوچنے والا انسان سوچتا ہے یا آبزرور سوچتا ہے، جیسے غیر مسلموں نے دیکھا ہے اس طرح بھی دیکھتے ہیں، تو مجھے جو سب سے زیادہ چیز لگتی ہے وہ مستقل مزاجی اور اپنے ٹارگٹ کے ساتھ جو ہے وہ کمٹمنٹ ہے۔ ایسے اعلیٰ اخلاقی نمونوں کے اوپر مستقل مزاجی کے ساتھ ڈٹے رہنا کہ دشمن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا بھی پہنچائیں تو بھی اس وجہ سے کہ ٹارگٹ یہ ہے کہ ان کو اللہ رب العزت کی طرف لے کر آنا ہے، وہ سارا کچھ خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ یہ ایک ایسا فیکٹر ہے جب ہمیں اپنا سینٹر مضبوط ہو، ہمارا مقصد کا تعین ہو، کسی بھی دور میں ہو اور کسی بھی زمانے میں ہو، اگر آج بھی کوئی شخص وہ اپنا سینٹر بنا لے کہ میں نے اپنی زندگی میں جو بھی کام کرنا ہے اس میں اللہ رب العزت کی رضا ہے میں، تو اس کے اندر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کی جھلک نظر آنا خود بخود شروع ہو جائے گی۔ آج بھی اگر کوئی شخص یہ سوچ لے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پکڑ کے رکھنا اور یہی دو ہستیاں میری زندگی کا مرکز و محور ہیں، تو خندہ پیشانی بھی آ جائے گی، صبر و تحمل بھی آ جائے گا، کمٹمنٹ بھی آ جائے گی، لوگوں کے ساتھ خوش اسلوبی سے بات کرنا بھی آ جائے گی، تو سارے معاملات آہستہ آہستہ خود بخود جو ہے وہ ڈھلتے چلے جائیں گے ان اطوار میں جو ہمارے آئیڈیل ہیں۔ تو واپس اگر اسی زمانے کی طرف جاتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سارا اتنا بڑا معجزہ کیا کہ ایک بدو تہذیب کو
دنیا کے سروں کے اوپر لا کر بٹھا دیا گیا، جو طاقتیں تھیں ان کو رون دیا گیا، جو سارا کا سارا پروسیس صرف 30-40 سال کے عرصے میں ہوا، تو اتنا بڑا انقلاب جو آیا ہے، تو وہ اس کا اصل سبب جو صرف اور صرف یہی ہے کہ مرکزی نقطہ جو ہے وہ یہ تھا کہ یہ سب اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے رسول کے لیے، رسول ایک رسول کے لیے اور باقی تمام کے لیے اللہ اور اس کے رسول دونوں کی رضا جو ہے وہ ضروری ہے۔ آپ کی بات سے مجھے خورشید رضوی صاحب کے 2 شعر یاد آ گئے آپ کے، کھو گئی دور کہیں بانگے درا ڈھونڈ کے لائیں، دشت ماضی میں چلیں اپنا پتہ ڈھونڈ کے واہ لائیں، واہ واہ، تپش دہر میں سایہ نہیں ملتا کوئی، پھر وہی دوش محمد کی ردا ڈھونڈ کے لائیں، واہ 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 واہ۔ تو آپ وہ ایک دم ان کے، یہ ان کی غزل میں سے شعر ہیں دونوں۔ آج کا انسان، عام انسان، مسلمان سے ہٹ کر بھی اور پھر مسلمان بہت مسائل کا شکار ہے، اور بہت ایسے دور سے، اتنا برا دور تاریخ میں مسلمانوں پر اور خاص طور پر پاکستان کے لوگوں پر کبھی نہیں آیا، معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ، اقتصادی طور پہ اور سماجی طور پہ، ہر حوالے سے۔ تو وہ کیا کرے ایسا کہ اس کو ذہنی سکون بھی حاصل ہو اور وہ ان پریشانیوں سے نجات بھی حاصل کرے؟ اسلان بھائی، 2 طرح سے تبدیلیاں آتی ہیں کسی بھی جگہ پر، ایک ہے جو انٹرنل فورسز لے کر آتی ہیں اور ایک ہے جو ایکسٹرنل فورسز لے کر آتی ہیں۔ جب کبھی انسان کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے تو وہ بدلتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کو ماحول کو بھی بعض اوقات بدل جاتا ہے، اور کچھ ایکسٹرنل فورسز ہوتی ہیں جو انسان کو بدل دیتی ہیں۔ جیسے دیکھیے کہ ہم اگر یہاں پر لاہور میں دیکھتے ہیں، ہم خود بھی شاید بے احتیاطی کا مظاہرہ کرتے ہوں کہ گاڑی میں جا رہے ہیں، کسی جگہ پہ جا رہے ہیں، کوئی چیز لی ہے، ریپر لیا، کھایا پیا، پھینک دیا، لیکن اگر آپ سنگاپور میں جائیں گے تو نہیں ایسا کریں گے، چونکہ آپ پکڑے جائیں گے، آپ کو سزا ہوگی، آپ کو ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا جائے گا۔ وہاں پر ایکسٹرنل فورسز جو ہیں وہ ہمیں تبدیل کر دیتی ہیں۔ یہاں پر رہتے ہوئے جب ہمارے پاس ماحول نہیں ہے تو صرف ایک انٹرنل فورسز کا ایک سہارا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اندر سے بدلے، بجائے یہ کہ کسی دوسرے کو بدلنے کی کوشش کی جائے۔ اگر ہم خود بدلیں، جو ہم دوسرے سے چاہتے ہیں اس کے اوپر ہم خود عمل کریں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں لوگ سمجھ جائیں تو اس کے بجائے ہم لوگوں کو سمجھیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں اس کے بجائے ہم دوسروں سے محبت کریں، تو تب تبدیلیاں آئیں گی۔ اصلاح کا عمل اپنی ذات سے شروع کی جائے۔ ہمیں اس معاشرے میں اصلاح کا عمل جو ہے وہ ہماری ذات سے شروع ہوگا۔ ریسیپروکل بالکل ٹھیک ہے، اس میں ایک جنریشن لگتی ہے۔ جیسے آپ وہ دیکھیں کہ اگر کسی بھی ایک جنریشن کو مسلسل ایک چیز کے اوپر تربیت کریں، چاہے ڈنڈے کے ساتھ کریں، زبردستی کریں، اگلی جنریشن کی وہ ہیبٹس جو ہیں ان بورن ہو جاتی ہیں۔ جیسے سنگاپور کی میں مثال دے رہا تھا، پہلے سختی سے یہ کام کروایا گیا، اب ان کی ہیبٹس بن چکی ہیں یہ۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ ایک انقلابی قسم کا کام ہو، سارے لوگوں کو زبردستی ایک ٹھیک راستے کی طرف کھینچ کے چلایا جائے۔ یہ نسل تو تون کرہن زبردستی اس کے اوپر چلے گی، لیکن اگلی جو جنریشن پیدا ہوگی وہ اس کی عادات میں شامل ہو جائے گا۔ تو یہ پروسیس بھی کوئی 40-50 سال کے قریب کا ہے۔ اس سے اچھا تبدیلیاں تو خیر وقت تو لگتے ہی آنے میں نا، وقت تو لگتے ہی لانے میں۔ کمٹمنٹ اگر ہوگی آپ کی اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ کس جگہ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، اگر ہم یہ سمجھ جائیں یہاں پر کہ اس وقت ہمیں انٹرنل فورسز کے ساتھ ہیلپ ہوگی، ایکسٹرنل فورسز چونکہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، ہم ایک ایسی حکومت، ایک ایسا ملک یا ایک ایسے سربراہی نظام میں نہیں ہیں جو 100% ہمیں دین کے نظام کی طرف یا اصلاح کے نظام کی طرف لے کے جائے، تو جو کچھ خود کر سکتے ہیں بس وہی کر سکتے ہیں، تو اس کے اوپر عمل کرتے چلے جائیں اور اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ رکھیں تو شاید ممکن ہے کہ کچھ تبدیلیاں آئیں۔ ہماری طبیعت میں، مزاج میں مسلسل مایوسی کا جو رجحان ہے وہ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ عموماً معاشرے میں ہر شخص مایوس ہوتا جا رہا ہے، وہ اپنے معاملات سے اور اپنے دیگر حوالوں سے مایوس، اور کچھ یہ ماحول بھی ایسا بن گیا کہ ان کے لیے مجبوری ہو گئی۔ لیکن مایوسی بھی کس حد تک ہم مایوس ہوں گے؟ اللہ کی رحمت سے تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کا یہی بات ہے کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ عملی طور پر کام شروع کر کے ہی اس ساری چیزوں سے نکلا جا سکتا ہے۔
घर याद रहे में आपसे नात की तहकीक और तनकीद के हवाले से बात हुई थी, नात के दीगर मौज़ूआत पर, नात खानी पर बात नहीं हुई थी। उसको आप किस नज़र से देखते हैं? आज से जो 40-50 बरस पहले असातिज़ा की नात खानी थी और जो आज नात खानी हो रही है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव क्या देखते हैं आप, क्या एनालिसिस करते हैं? मैं थोड़ा सा जो रवायती जहन रखने वाले हैं या मॉडर्न लोग हैं उनसे मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखता हूँ। शायद आपसे भी इख्तलाफ हो जाए इस जगह के ऊपर, चूँकि आप कन्वेंशनल नात खाने के बहुत बड़े अलमबरदार हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो माहौल है, जो मोडेलिटीज़ या जो तरीक़ाकार और जो रंग किसी एक मुआशरे में आ जाते हैं, उनको बिल्कुल निकालना या उनको इग्नोर करना ये शायद दानिशमंदी भी नहीं है और मुश्किल काम भी है। असल में प्रॉब्लम ये है कि हमें दीनी रवायात के साथ साथ तहज़ीब और सकाफ़त को भी समझना होगा। तो उस हवाले से अगर तो ये बात की जाए आजकल की नात खानी में कि अगर कुछ जदीद अंदाज आ गए हैं और वो सिर्फ इतने के जदीद हों कि नात के मजमूई हुस्न को मुतासिर न करें, तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल काबिल सताइश हैं, चूँकि आजकल के मुआशरे की ये ज़रूरत है। अब जैसे देखिए कि हमारे जितने भी बड़े बुज़ुर्ग हैं वो जितनी मोहब्बत के साथ और जितने खलूस के साथ नात पढ़ के गए हैं, अब वैसा हमें नज़र तो नहीं आता कि वैसा खलूस और वैसी मोहब्बत हो, लेकिन अगर आजकल के जो माहौल असरअंदाज हो सकता है नई नस्ल पर, उसके ज़रिए नात खानी करके अगर कुछ लोगों को होल्ड किया गया है, नात के साथ वाबस्ता रखा गया है। अब मुझे बताइए कि आज़म चिश्ती साहब भी अगर आज के ज़माने में ज़िंदा हों और वो पढ़ें तो कितने लोग महफ़िल नात में आएंगे? अगर मंजूरुल कौनैन साहब जो है वो भी आ जाएं तो क्या हज़ारों का मजमुआ जो है उनको सुनने के लिए आएगा? शायद नहीं, लेकिन आजकल के नई नात खानों को सुनने के लिए तो आएगा। उसकी वजह यह है सर कि जैसे नात गोई में है, अगर नात गोई का डिक्शन आज की गज़ल के पैरेलल होगा, जिस तरह की अलामात, जिस तरह के इस्तारे गज़ल में हैं, उसी के पैरेलल इस्तारे गज़ल, लहजा, लफ्ज़ियात नात गोई में होंगी, तो हमारी नात गोई गज़ल के शाना बेशाना खड़ी भी होगी और असर भी रखेगी। तो जो मौसीकी के और जो है तरन्नुम के आज पैमाने लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं मौसीकी में, गानों में, गज़लों में, अगर उतने ही बुलंद आहंग हमारे नात के नगमे होंगे तो तभी असर करेंगे। वगरना आज भी देखिए ना, नात खानी की तो एक साइड पे रखिए, हमें मजमूई तौर पर भी तो देखना है ना कि कहाँ पे जा रहे हैं। अब जगजीत को सुनने वाले कितने हैं, अब जो है पुरानी गज़लें सुनने वाले कितने के लोग मौजूद हैं। तो वही हाल जो है वो नात खानी में भी होगा। तो नात खानी में एक एतबार से असरी जिद्दत का आना तो मैं ज़रूरी समझता हूँ, लेकिन इसमें इस शर्त के साथ कि नात का मजमूई हुस्न और उसका तकद्दुस ना बर्बाद हो। लेकिन अब ये हर बंदा उस लिमिट को समझता नहीं है कि ये लिमिट है, इसको क्रॉस नहीं करना, इसके अंदर चले आप रह के काम कर ले तो वो ठीक इसमें समझा जा जो सकता जनरेशन गैप है या जो तहजीब का गैप है, जो एक 25 साल 30 साल के बाद जो रवायात बदल जाती हैं, वो हमेशा से रहता है। जैसे आप मुझे बताइए, ये मेरा आपसे सवाल है, ये मेरे भी सीखने का मामला है कि जब आज़म चिश्ती साहब आए थे तो जो आज़म चिश्ती साहब का रंग था, क्या उससे पहले नात खानी उसी रंग में होती थी? नहीं, मुख्तलिफ था ना, वो था ही नहीं बल्कि नात खानी। तो आज़म चिश्ती साहब ने नात के खद्दोखाल वाज़े किए, वो बिल्कुल एक नई चीज़। अब आज़म चिश्ती साहब के बाद जब अब्दुल सत्तार नियाज़ी साहब और मोहम्मद अली ज़ोहरी कसूरी साहब आए हैं, तो नात का रंग बदला, बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो गया, सॉफ्टनेस आ गई ना। बल्कि अब्दुल सत्तार नियाज़ी साहब की और ज़ोहरी कसूरी साहब की बड़े आदमी हैं सारे, क्या उनकी कई नातों के ऊपर लोगों को ये गुमान नहीं गुजरता था कि ये नातों जो है वो गानों की या किसी जगह पे तर्ज पर आई हैं? तो उस वक्त हमारे बुजुर्गों ने उसके ऊपर एतराज़ उठाया, लेकिन फिर भी वो सिलसिला कुछ ना कुछ रहा। अच्छा, बुजुर्ग, ये जो नई जनरेशन है और पुरानी जनरेशन है, ये गैप हमेशा से ही चलता रहेगा। वो हदूद का तयन नहीं कर सकता। नई नस्ल कहती है कि हमने आगे निकलना है और पुरानी नस्ल कहती है कि थोड़ा रुको, थोड़ा आहिस्ता चलो। इसी में एक तवाज़ुन अल्लाह ताला क्रिएट कर देता है और वही उसका हुस्न होता है।
انہوں نے نئی نسل نے آگے جانا ہی جانا ہے، لیکن جب پرانی ان کو روکتے ہیں، ان کو روکنا بھی چاہیے. اگر نہیں روکیں گے، بے شتر مہار چھوڑ دیں گے تو وہ بہت زیادہ خرابی ہوگی. تو توازن اسی طریقے سے رہے گا. آج یقین جانیں آپ بالکل اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ 25 سال یا 30 سال یا 50 سال کے بعد کی نعت خوانی دیکھیں تو یہ والے لوگ بڑے ٹھیک لگیں گے جو آج پڑھ رہے ہیں. ہر دور میں ہی ایسا ہوتا ہے. ہر دور میں ہی ایسا ہوگا. وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. اب یہ کوئی کیا سمجھے کہ اس نے کس حوالے سے کہا تھا. وہ بھی تو ہے کہ اٹھا کر پھینک دو، یہ نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. یہ ہمیں تھوڑی ہمارے آباء و اجداد کو کہا گیا تھا. جو آباء و اجداد ہمیں کہتے ہیں کہ تم غلط کر رہے ہو، یہ تو اقبال نے ان کو کہا تھا. تو ایسے ہی ہے نا. تو یہ جنریشن گیپ کی وجہ سے بھی کچھ مسائل آتے ہیں. یہ بھی انڈرسٹینڈ ایکچوئل میں دیکھیے، چاہے گھر ہو، کوئی فن ہو یا کوئی بھی معاملہ، آپ کے بچے ہیں، آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، یا آپ کے نعت خوانی کے نئے آنے والے ہیں یا شاعری کے نئے آنے والے ہیں، جب آپ ان کو جتنا روکیں گے وہ اتنا دور بھاگیں گے. آپ بچوں کو منع کرتے ہیں شرارت سے تو وہ شرارت سے باز تو نہیں آتے ہیں، وہ تو پھر وہی والا دوبارہ وہی کام کریں گے. یو نیڈ ٹو گیو دیم اے سبسٹیٹیوٹ. متبادل دیں اور درست بتائیں کہ بیٹا اس کے بجائے ایسے کر لو، اس کے بجائے اس کا ایسے کر لو جو اس کے ذوق کے قریب قریب ہو. تو آپ جتنا روکیں گے، جتنا تنقید کریں گے، اتنے ہوگا میں تو پھر کرنا ہی کرنا نہیں. تو یہ والا معاملہ بھی بہرحال ہوتا ہے. تو جو ہمارے علماء کرام ہیں یا نعت کے جو اسکالرز ہیں، جب وہ کسی کے اوپر تنقید کریں کہ یہ نعت خوان ٹھیک نہیں پڑھ رہا، تو اگر اس کی تنقید اچھی، پازیٹیو، خوبصورت اور تبدیلی کے لیے ہوگی تو اس کا اثر ہو جائے گا. اگر اس کی تنقید یہ ہوگی کہ میں نعت کو تو اس سے بہت اچھا سمجھتا ہوں اور تو ستیہ ناس مار رہا ہے، تو وہ اس سے زیادہ ستیہ ناس مارے گا. مزید خرابی پیدا ہوگی. اسی یہ نعت خوانی کے موضوع پہ بات ہوئی، اس کے حوالے سے اب ہم تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں کہ جب پورے پاکستان میں کانفرنسز ہوتی ہیں اور سیمینارز ہوتے ہیں، اور مطلب 3 روزہ جیسے بھی بالکل ہم تھوڑا سا ہی دیکھیں تو جشن جون ایلیا منایا گیا، تو اس میں نعت کا سیشن نہیں رکھا گیا. اسی طرح کراچی میں کوئی سیمینارز ہوتے ہیں، تقاریب ہوتی ہے، 3 دن کی عالمی کانفرنسز ہوتی ہیں، تو جس کو عالمی کانفرنسز وہ کہتے ہیں، اس میں نعت کو، جب کہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ نعت کی صدی ہے، نعت پر بہت کام ہوا ہے، لیکن نعت نے کیوں ابھی تک اس درجے پر اس کو نعت کے لوگ یا صنف نعت پہنچ سکی کہ ان جگہوں پر بھی نعت پر باقاعدہ کم از کم ایک سیشن ضرور ایسا ہونا چاہیے تھا جس پر نعت کی شاعری اور نعتیہ تحقیق و تنقید پر بات کی جاتی، لیکن نہیں ہوتی. یہ اسلام بھائی بڑا دلچسپ سوال ہے، اور میرا اس پہ اوپینین بھی جو اہل نعت ہیں ان سے تھوڑا سا مختلف ہے. اس میں ممکن ہے کہ میرے بزرگوں کے ساتھ اور جو لوگ بہت کام کر رہے ہیں ان سے بھی اختلافی نقطہ نظر آئے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی حد تک جہاں پر نعت پہ اتنا زیادہ کام ہوا ہے، کسی ایک حد تک اس میں کام کرنے والوں کا بھی کردار شامل ہے. کیا ایسا نہیں ہے کہیں پر کہ ہم نے لٹریچر والوں سے نعت کو خود ہی کاٹ لیا ہے؟ جیسے دیکھیے، اگر جو ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں یا جو ہمیں بتایا جاتا ہے وہ یہی ہے جی کہ ایک وقت تھا کہ کسی ادبی مجلے میں نعت چھپتی تک نہیں تھی، لیکن پھر ضیاء الحق صاحب کے دور میں یہ تبدیلی آ گئی کہ ادبی مجلوں میں نعت چھپنا شروع ہو گئی. تو مقصد تو پورا ہو گیا کہ نعت لٹریچر کا حصہ بننا شروع ہو گئی تھی. اگر یہ کنٹینیوٹی رہتی تو امکان یہ ہے کہ اگر معیاری نعت جاتی، جو ان مجلوں کا ایک عمومی معیار ہے، ہر جس بھی مجلے کا جو بھی معیار ہے اس کے مطابق اگر ہوتی تو نعتیں وہاں پہ چھپتی رہیں، بڑھ بھی سکتی. پھر نعت کے اوپر کوئی لکھا ہوا اچھا مضمون اگر کبھی جائے تو ضرور مدیر اس کو شامل کرے گا یا کرنا چاہیے. کئی رسائل نے آپ کے تو علم میں نعت نمبرز بھی نکالے اور نعت کے اوپر بڑا اچھا کام بھی کیا. دوسری طرف یہ ہوا کہ ہمارا یہ شکوہ جاری رہا کہ اہل ادب نعت پر جو ہے وہ اس سے صرف نظر کر رہے ہیں، اور بجائے یہ کہ ہم اسی پلیٹ فارم پر خود کو منوائیں، اپنی تخلیقات کے ذریعے، اپنے مضامین کے ذریعے، اپنے فن اور علم کے ذریعے
ہم نے نعت کا حلقہ ادب بالکل آہستہ آہستہ علیحدہ کر لیا. اب جیسے دیکھیں مولانا ظفر علی دیکھتے ہیں، اقبال دیکھتے ہیں، یا اس کے بعد بھی کئی شاعر ہیں، تو ان کی جو نعتیہ شاعری ہے وہ ان کے نارمل شعری مجموعوں کا حصہ رہی ہے. پھر آہستہ آہستہ نعتیہ مجموعے، اس سے تھوڑا پہلے بھی، لیکن اب تو ہر نعتیہ مجموعہ صرف نعتیہ مجموعہ ہی ہوتا ہے. اور شاعری کے جتنے ادارے ہیں جہاں پر جو ایوارڈز وغیرہ ملتے ہیں وہاں پر وہ مجموعے نہیں جاتے، وہ سیرت والوں کی طرف جاتے ہیں اور وہاں سے ایک صدارتی ایوارڈ لے کر ہم بیٹھ جاتے ہیں. ہم اپنی شاعری وہاں پر پریزنٹ ہی نہیں کر رہے ہیں. اچھا، یہاں پر بڑے تحفظات کے ساتھ میں جملہ کہوں گا کہ کیا پتہ نہیں ہماری شاعری اس قابل نہیں ہے کہ ہم پریزنٹ نہیں کر رہے ہیں، یا ہم ان کو اس قابل نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم وہاں پہ اپنی شاعری نہیں بھیج رہے ہیں. کچھ نہ کچھ تو ایسا معاملہ ہے. اور پھر یہ دیکھیے کہ نعت کی ترویج کے نام پر ہی اب اتنی آئیکونک پرسنالٹیز ہیں، اتنا زیادہ کام کیا ہوا، جیسے سبیر رحمانی صاحب ہیں، سرور نقشبندی صاحب ہیں، راجہ رشید محمود صاحب ہیں، ڈاکٹر شہزاد صاحب ہیں. ان تمام لوگوں نے اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ مجلے جو ہے وہ سٹارٹ کیے. اب آپ خود ہی انالیسز کریں کہ اگر نعت رنگ یا مدحت یا ماہنامہ نعت راجہ رشید محمود صاحب کا یا کوئی اور رسالہ کسی لٹریری شخص کے پاس جاتا ہے تو وہ اس میں سے اس کو کتنی کی توجہ کے ساتھ دیکھے گا، اس کو پتہ ہے سارا کچھ نعت کے متعلق ہی ہے بس. اگر وہی ایک اچھا مضمون یا ایک اچھی نعت کسی جگہ پر اوراق میں چھپ رہی ہے، یا جو نئے مجلے آ رہے ہیں، بیاض میں کوئی مضمون چھپتا ہے یا صاحبان میں کوئی چھپتا ہے، تو ادبی لوگ اس کو پڑھیں گے، کچھ اس سے اختلاف کریں گے، کچھ اس سے اتفاق کریں گے، کچھ اس کے اوپر کمنٹ کریں گے، تو پروسیس چلنا شروع ہو جائے گا. وہ مدیر کو کہے گا کہ یار تم نے یہ کیا چھاپا، ہو گے گا جی اس وجہ سے چھاپا، اس کے اندر یہ خوبی ہے. کوئی اس کے حق میں بات کرے گا، کوئی اس کے خلاف بات کرے گا، گفتگو شروع ہوگی تو ہم مین سٹریم کا حصہ بنیں گے. لیکن ہم نے اپنے مجموعے بھی نعت کے تقدس کے نام پر علیحدہ ہو گئے. ہمارے جو ہے وہ ایوارڈز بھی بالکل علیحدہ سے ہو چکے ہیں، ہماری نعت کی کانفرنسز بھی بالکل علیحدہ سے ہوتی ہیں، ہمارے میگزینز بھی علیحدہ سے. اب اگر یاد کیا جائے تو شاید ہی آپ جو صاحب مطالعہ شخص ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ نعت کا کوئی مضمون کب کسی مجلے میں چھپا. اچھا، آج کل صاحبان میں حسین مجروح صاحب جو ہے وہ صاحبان چھاپتے ہیں. میری ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی بھیجیں، جس کا کوئی قابل اشاعت مضمون ہے ہم ضرور چھاپیں گے. تو اب 2 مضمون میں نے ان کو دیے لیکن انہوں نے نہیں چھاپے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس بنیاد پر نہیں چھاپے کہ وہ نعت کا مضمون نہیں چھاپنا چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ جس معیار پہ مجھے چاہیے اس معیار پہ مجھے مضمون دیں. تو مطلب یہ ہے کہ اگر ہم مین سٹریم میں رہ کے اپنی تخلیقات کا معیار بلند کرتے تو یقیناً کانفرنسز میں بھی ہمارے اسکالرز بھی جائیں اور ہمارے مضامین بھی جائیں. لیکن ہم جب خود ہی سارا کچھ علیحدہ کرتے چلے جائیں. اچھا، نعت چونکہ لٹریچر کی ایک صنف ہے نا، چاہے موضوعاتی صنف ہے، ہر صنف کے علیحدہ سے پلیٹ فارم بنتے ہیں. افسانے کا علیحدہ سے ہو جائے گا، ربائی والے علیحدہ سے کام کریں گے، ڈرامے والے علیحدہ سے ہیں، ناول والے علیحدہ، لیکن وہ سارے کے سارے مین سٹریم کے ساتھ ٹچ بھی ہیں. ہم مین سٹریم سے زیادہ کٹے ہیں اور کچھ ہمارا اپنا کردار بھی ہے. آپ اب اس سے ایک اور سوال نکل آیا کہ ہم ان سے کیا اٹیچ ہوتے ہیں؟ ہم نعت کے لوگ آپس میں ہی اٹیچ نہیں ہوئے ابھی تک. ہاں، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہم واپس میں بھی ہم اٹیچ نہیں. نعت کے لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے، ہمارا آپس میں کمیونیکیشن گیپ اتنا زیادہ ہے کہ ہم ان سے کس طرح اٹیچ ہوں یا کس طرح اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ اس کا دیکھیں، نعت کے ساتھ اگر جو نعت کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، بنیادی طور پر تو وہی بات ہے جو شاید پہلے بھی سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مقصد کی بات ہے، جو شروع میں بھی بات ہو رہی تھی کہ جب ہمارا مقصد کلیئر ہو نا تو اس کے لیے سیکریفائز بھی کرتے ہیں، ہم کمپرومائز بھی کرتے ہیں، ہم اپنی ایکسٹینڈ بھی کرتے ہیں کوآپریشن کو، اگر مجھے پتا ہو کہ میرا مقصد یہ ہے. لیکن کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ مقصد اور مرکز جو ہے وہ ہونے کے ساتھ ساتھ کہیں پر ہماری اپنی ذات بیچ میں اپنا آئیڈیا شامل ہو جاتا ہے. اچھا، اختلاف تو بہت اچھا ہے، ٹاسک کے اوپر اختلاف، مقصد کے اوپر اختلاف نہیں ہے ہمارا. آپ اگر کہتے ہیں تو ٹاسک کے اوپر یا طریقہ کار کے جو ہے اس کے اوپر اختلاف اگر ہے تو وہ تو حسن ہے. اگر 6 مجلے بنتے ہیں اور 6 کا مواد اور ان کا سٹائل اگر مختلف ہے، وہ مختلف میدانوں میں سرو کر رہے ہیں تو اٹس گڈ انف، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، پروموشن ہو رہی ہے. لیکن اگر 6 لوگ کام کر رہے ہیں اور ایک ہی کام کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ اور فرق آ رہا ہے. تو اگر جو ہے وہ کوئی بندہ نئی شاخ لے کر آتا ہے
کوئی نیا کام کرتا ہے، جیسے آپ نے چینل سٹارٹ کیا، بالکل مختلف کام کر رہے ہیں، سبیر رحمانی صاحب جو ہے وہ مختلف کام کر رہے ہیں، 2-4 اور لوگ آتے ہیں وہ نیا کام کرتے ہیں یوٹیوب کے اوپر، تو یہ تو جتنا زیادہ کام ہوگا سب کو خوشی ہوگی، یہ تو اچھا ہوگا کام. تو اگر ٹاسک اور آپ کی ڈائریکشن جو ہے یعنی مقصد سیم ہے، ورکنگ سٹائل میں فرق ہے، تو اختلاف حسن ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں. شہزاد صاحب کا شعر ہے، شہزاد احمد صاحب کا، منزل جب ایک ہے تو جدا کیوں ہو راستے، ہاں ہاں، میں اپنے ساتھ لے کے چلوں گا رقیب کو. واہ واہ واہ. تو بالکل ایسے ہی ہے، جب ہمارا مقصد اور منزل ایک ہے تو پھر سارے ساتھ ہی ہیں. ورکنگ سٹائل کو میرا خیال اختلاف نہیں سمجھنا چاہیے. خبر بھائی بہت ساری باتیں ہوئیں، بہت اچھی باتیں ہوئیں، اور مصطفیٰ سیزن 1 کا یہ ایپیسوڈ امید ہے کہ بہت فروٹفل ہوگا، حلقہ نات کے لوگ اس کو دیکھیں گے. آپ کوئی میلاد کے موضوع پر اپنا کلام پیش کریں تو پھر ہم ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. ہاں، میلاد کے موضوع پر تو نہیں ہے مکمل کلام میرے پاس اس وقت، میں آپ کو ایک شعر اس میں ہوگا، ایک کلام پیش کرتا ہوں. جی. یہ ایک لمبی بحر والا کلام ہے، میرا خیال ہے 2 شعر بھی آپ کا پورا ٹائم لے لیں گے ایک ہی کلام کا. ایک شب دل کے خوابیدہ دالان میں، ایک شب دل کے خوابیدہ دالان میں، یاد طیبہ کے پائے منور کی ہلکی سی آہٹ ہوئی. ایک شب دل کے خوابیدہ دالان میں، یاد طیبہ کے پائے منور کی ہلکی سی آہٹ ہوئی، دل دھڑکنے لگا، نعت ہونے لگی. واہ. اور میری آنکھوں میں بے تاب حسرت کی ایڑی سے پھوٹے ہوئے چشمے، پھوٹے ہوئے ایک نمکین چشمے کا پانی میرے گال تک آ گیا. واہ، بہت اچھا. میری آنکھوں میں بے تاب حسرت کی ایڑی سے پھوٹے ہوئے ایک نمکین چشمے کا پانی میرے گال تک آ گیا، نعت ہونے لگی. اور اب جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے حوالے سے پہلے میلاد کی داستان ہے. آمد مصطفیٰ کا ابھی 7واں دن تھا. آمد مصطفیٰ کا ابھی 7واں دن تھا جب ان کے دادا کے گھر ایک دعوت ہوئی. کوئی سمجھے تو یہ آپ کا پہلا میلاد تھا. بہت اچھا، بہت اچھا. آمد مصطفیٰ کا ابھی 7واں دن تھا جب ان کے دادا کے گھر ایک دعوت ہوئی. کوئی سمجھے تو یہ آپ کا پہلا میلاد تھا. پوچھنے والے نے ان سے پوچھا کہ پوتے کا کیا نام ہے. پوچھنے والے نے ان سے پوچھا کہ پوتے کا کیا نام ہے. ابن ہاشم نے محفل میں ایک شان سے جب محمد کہا، نعت ہونے لگی. بہت اچھا، بہت اچھے. ابن ہاشم نے ایک شان سے جب محمد کہا، نعت ہونے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. شکریہ سر. ناظرین، کل انشاءاللہ ایک اور پروگرام میں آپ سے ایک نئے مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.